بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، تم وہ چیز حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا تم بلا وجہ غیر ضروری چیز میں اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ ایسی بات جس میں انہیں خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی خوشی کے لیے کسی حلال چیز کو تم حرام کرتے ہو۔ واللہ غفور الرحیم، ایسا تم نے کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس قسم کو توڑ دو، اس حلال کو جو تم نے حرام کیا ہے پھر سے حلال کر لو، اور اس کا کفارہ جو بھی ہے وہ ادا کر دو۔ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، ایسی کھائی ہوئی قسموں کو حلال کرنا، توڑ دینا، ختم کر دینا، کفارہ ادا کر کے لوٹ جانا، یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ اکیلا تمہارا مولا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ ہر چیز جانتا ہے اور ہر چیز کی حکمت، اندر کی ڈیپ کیا حکمت ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی کئی بیویاں تھیں، تو اپنی کچھ بیویوں کے پاس کسی راز کی بات کو رکھ دیا، کوئی راز کی بات بتا دیا۔ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ بھی کہا کہ بھئی یہ راز ہے، اس کو راز ہی رکھنا۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب جس کو آپ نے راز کی بات بتائی تھی اس نے آپ کی کسی دوسری زوجہ یعنی اپنی سوکن سے بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور انہوں نے بتا دیا، یہ راز اللہ نے نبی پر کھول دیا۔ علیہ عرف بعضہ، بعض باتیں اللہ نے نبی کو بتا دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض باتوں کو نہیں بتایا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی جس کے پاس راز رکھا تھا ان سے کہا، کیا تم نے فلاں کو بتا دیا یہ؟ قالت من انبأک ھذا، تو وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ ارے آپ کو کس نے بتا دیا، کیونکہ میں نے جس کو بتایا وہ تو آپ کو نہیں بتایا ہوگا، اور پکی بات ہے۔ من انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتایا ہے علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے۔ فاسأل بہ خبیرا، جو ہر وقت کی خبر رکھتا اس سے پوچھو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر۔ علیم بذات الصدور، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور دل جو چھپاتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر، دلوں کے اندر چھپی ہوئی بھید کو جانتا ہے۔ حصل ما فی الصدور، مرنے کے بعد بھی مردہ دل میں سے جو کچھ تھا زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا جائے گا، وہ ایسا خبر رکھنے والا، ایسا علم رکھنے والا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اے نبی کی دونوں بیویاں اگر تم دونوں توبہ کرو گے، اللہ سے توبہ کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے تمام کے تمام مومنوں تم سب اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار حدیثیں ملتی ہیں کہ 1000 مرتبہ سے زیادہ آپ استغفر اللہ سے دن بھر میں معافی مانگتے تھے، 100 مرتبہ سے زیادہ موت کو یاد کرتے تھے، اور استغفار، معافی، اللہم غفرا، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نو بخش لو، یہ تو کتنی بار بولتے تھے، اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، آپ کو یاد بھی نہیں رہتا تھا۔ جب موقع ملتا اللہ سے معافی مانگنے لگتے، تو اللہ نے کہا قرآن میں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب توبہ کرو، معافی مانگو، اے تمام مومنوں۔ اس توبہ سے کوئی بھی بچا نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے، اللہ کے سامنے جھکنے، اپنی پیشانی کو ٹیک دینے، رکوع کرنے، اپنے سر کو پٹک دینے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گناہگار کہنے اور بخشوا لینے، معافی مانگنے، مغفرت چاہنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی انسان
کوئی ایمانی اور گیانی کسی کی اسپیشلٹی نہیں ہے کہ اس کو معافی اور مغفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ کے سامنے معافی مانگنا چاہیے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے۔